بجلی کے ہر بل کے پیچھے ایک پوری کہانی چھپی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے پاور سیکٹر کی، اور اس کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں وہ ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یعنی IPPs۔ تو چلیے آج اسی کہانی کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بہت سیدھا سا سوال، جو بجلی کا بل گھر آتا ہے اس میں جو کل رقم لکھی ہوتی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ، ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 70% کی، وہ اصل میں استعمال کی ہوئی بجلی کی قیمت ہے ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر آخر یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ بس یہی وہ گتھی ہے جسے آج ہم سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ جی ہاں، بجلی کا بل واقعی ایک معمے کی طرح بن چکا ہے، اور اس تجزیے میں ہم اسی معمے کے سب سے اہم حصے یعنی IPPs اور ان کے کردار کو سمجھیں گے تاکہ پوری تصویر واضح ہو سکے۔ اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ IPPs آخر ہیں کیا چیز؟ دیکھیے، بالکل سادے لفظوں میں سمجھیں تو یہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں۔ یہ اپنا پیسہ لگا کر پاور پلانٹس بناتی ہیں، ان میں بجلی پیدا کرتی ہیں، اور پھر وہ بجلی سرکاری ادارے یعنی نیشنل گرڈ کو بیچ دیتی ہیں، اور پھر وہاں سے یہ بجلی ہم سب تک پہنچتی ہے۔ تو چلیے اب ذرا اس کی تاریخ میں جاتے ہیں کہ آخر یہ پورا نظام شروع کیسے ہوا۔ ایک وقت تھا جب پاکستان میں بجلی کا بہت شدید بحران تھا، اور ایسے میں IPPs کو اندھیرے میں امید کی ایک کرن کے طور پر دیکھا گیا تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1990 کی دہائی میں۔ اس وقت ملک میں بجلی کی شدید کمی تھی، لوڈ شیڈنگ اپنے عروج پر تھی، اور پوری معیشت آہستہ آہستہ رک رہی تھی۔ حکومت کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ خود نئے پاور پلانٹس لگا سکے، لہٰذا پرائیویٹ سیکٹر اور باہر کے سرمایہ کاروں کو دعوت دی گئی، اور پھر 2015 کے بعد CPEC کے ذریعے اس شعبے میں مزید سرمایہ کاری آئی۔ اور اس پالیسی کے جو شروع کے نتائج تھے وہ واقعی بہت زبردست تھے۔ ملک بھر میں نئے پاور پلانٹس لگنا شروع ہو گئے، بجلی کی پیداوار بڑھ گئی، اور لوڈ شیڈنگ میں واضح کمی آئی۔ صرف یہی نہیں، پاکستان میں اربوں ڈالر کی فورن انویسٹمنٹ آئی، اور اس پورے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے نیپرا جیسا ادارہ بھی بنایا گیا، جو کہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، اس کہانی میں بھی ایک ٹویسٹ آیا۔ وہ حل جو ایک مسئلے کو ختم کرنے کے لیے لایا گیا تھا، وہ خود ایک نئے اور شاید پہلے سے بھی کئی زیادہ پیچیدہ اور مہنگے مسئلے کی وجہ بن گیا۔ اب آتے ہیں اس پورے مسئلے کی جڑ پر۔ اسے کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ گارنٹی شدہ ادائیگی ہے جو حکومت IPPs کو کرتی ہے، صرف اس بات کے لیے کہ ان کے پاور پلانٹس بجلی بنانے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، چاہے حکومت ان سے 1 یونٹ بجلی خریدے یا نہ خریدے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جم والی مثال بالکل پرفیکٹ ہے کہ فیس پوری دی جا رہی ہے، بھلے کوئی جم جا کر ورزش کرے یا نہ کرے۔ اور اس چارٹ کو دیکھیے، یہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ اس کا اثر کتنا زیادہ ہے۔ جو بجلی کا بل آتا ہے نا، اس میں دی جانے والی رقم کا کوئی 70% حصہ انہی کیپیسٹی چارجز کا ہوتا ہے۔ اصل استعمال شدہ بجلی کی قیمت تو صرف 30% کے آس پاس ہے۔ یہ ایک حیران کن بات ہے نا؟ اور جب ان ادائیگیوں کی کل رقم کو دیکھا جائے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ صرف 2015 سے 2024 کے دوران IPPs کو 3.45 ٹریلین روپے سے بھی زیادہ کی کیپیسٹی ادائیگیاں کی گئیں۔ سوچئے، یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس سے ملک میں کتنے ہی بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے مکمل ہو سکتے تھے۔ تو اصل مسئلہ یہ بنا کہ ملک پیسے تو پوری بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کے دے رہا تھا، لیکن استعمال اس صلاحیت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہی کر رہا تھا۔ بس یہیں سے پورے نظام میں عدم توازن اور خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اور اس کا اثر صرف بجلی کے بلوں تک محدود نہیں رہا، اس نے ایک زنجیر کی طرح پوری معیشت کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ گردشی قرضہ، جسے پاور سیکٹر کا کینسر بھی کہا جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے بڑھا۔ صنعتوں کے لیے بجلی اتنی مہنگی ہو گئیں کہ ان کی بنائی ہوئی چیزیں بین الاقوامی مارکیٹ میں مقابلہ ہی نہیں کر پاتی تھیں، اور اوپر سے معاہدے تھی ڈالر میں، تو جیسے جیسے روپے کی قیمت گرتی گئی یہ بوجھ اور بھی بڑھتا چلا گیا۔ جب حالات قابو سے باہر ہونے لگے تو پھر حکومت نے ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی نے جو رپورٹ سامنے رکھی اس کے اندر کے انکشافات کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ یہ بات ہے سال 2019-20 کی، جب اس کمیٹی نے پاکستان کے پورے پاور سیکٹر کا ایک بہت گہرا آڈٹ کیا۔ مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ پرانی غلطیوں کو پکڑا جائے، بلکہ یہ بھی تھا کہ آگے کے لیے یعنی مستقبل کے لیے ایک صاف راستہ بھی نکالا جائے۔ اس رپورٹ نے 3 بڑی اور اہم باتیں سامنے رکھیں۔
پہلی یہ کہ کئی آئی پی پیز نے طے شدہ شرح سے کہیں زیادہ یعنی بے تحاشا منافع کمایا۔ دوسری کہ کچھ پلانٹس نے زیادہ پیسے لینے کے لیے اپنی کارکردگی کو کم دکھایا یا پھر مہنگے ایندھن کا استعمال ظاہر کیا۔ اور تیسری اور سب سے اہم سفارش یہ تھی کہ ان تمام معاہدوں پر فوری طور پر نظر ثانی کی جائے اور جو بھی اضافی رقم وصول کی گئی ہے وہ واپس لی جائے۔ تو ان تہلکہ خیز انکشافات کے بعد اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب کی صورتحال کیا ہے اور اس مسئلے سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس وقت حکومت کچھ پرانے معاہدوں، خاص طور پر 1994 اور 2002 والے، ان پر دوبارہ بات چیت کر رہی ہے تاکہ اس بوجھ کو کچھ کم کیا جا سکے۔ نیپرا اور پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جیسے ادارے بھی اب پہلے سے زیادہ فعال ہو گئے ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ ان معاہدوں کو دوبارہ کھولنے کی کوششوں سے مستقبل میں آنے والے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ذہن میں کچھ تشویش پیدا ہوئی ہے، اور یہ اپنے آپ میں ایک الگ چیلنج ہے۔ تو اگر اس پوری کہانی کا خلاصہ کیا جائے تو آئی پی پیز کی میراث ایک دو دھاری تلوار جیسی ہے۔ ایک طرف اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ملک کو اندھیروں سے نکالا اور سرمایہ کاری بھی لائے، لیکن دوسری طرف اس کی قیمت مہنگی بجلی، بڑھتے ہوئے قرضوں اور کمزور ہوتی معیشت کی صورت میں چکانی پڑ رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں اس تجزیے کے آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لے آتا ہے، کیا صرف پرانے معاہدوں کو ٹھیک کر لینا اس بحران کا ایک مستقل حل ہے، یا پھر پاکستان کو اپنے پورے توانائی کے نظام پر ہی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے مہنگے جالوں سے بچا جا سکے؟ اس سوال کا جواب وہی پاکستان کے معاشی مستقبل کی سمت کا تعین کرے گا۔